تفکر کرو، غور کرو فی الدنیا والآخرہ. تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، چلے جاؤ جنگلوں میں، نہیں. اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے. گھر گھرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچوں والے رہو، ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے. تو تفکر فی الدنیا والآخرہ، آخرہ کے لیے. لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے. دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو. اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی. ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی، کوئی کم تھی، آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زائد تھی کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے. اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں. اس میں سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے. ہانڈی مشترک ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے. اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چھچڑے چھوڑ دیے. تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ. اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے ہنڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے. اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی. وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہنڈیاں علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ہنڈیاں مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا، تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے، زبردست ہے، لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو، نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے، اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں. اولئک یدعون الی النار، دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط
تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔